اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 119 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 120 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور لن ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا ان سے، کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا نصارا و اور لا نہیں نصارا عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک تتبع آپ اتباع نہ کریں، آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ملت دین ہم ان کے دین کی، قل آپ کہہ دیں، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ولئن و اور لئن اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، آپ نے اتباع کی، اہواہم ہوا کی جمع ہے خواہش، ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد الذی وہ جو کہ جب کہ جا آئی کا آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس آ گئی، آپ کے پاس آ گیا، من العلم من سے، العلم علم میں سے، مالک مال نہیں ہے، لا کے لیے، کا آپ کے لیے، من اللہ من سے اللہ، من ولی من سے ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو، ولا نصیر و اور لا نہیں نصیر مدد کرنے والا، مددگار، ولن ترضیٰ عنک الیہود ولا النصارى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی، قل آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، ولئن اتبعت اہواہم اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے پاس سے من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ ہی مددگار، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی اللہ کی وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ دیکھیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جائیے، آپ انہیں دعوت رسالت پہنچا دیں، دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس پر جم جائیے۔ اللہ کو حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دھمکایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، ان کی نہ ماننا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال لیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے۔ دیکھیے کہ
کون سی والی آیت سے کہ ملتہم حتی تتبع ملتہم، لفظ ملت سے کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے ملت دین، ٹھیک، تو چاہے مذہب جو ہے یہود کا ہو، نصرانیوں کا ہے یا کوئی اور ہو، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ سارا کا سارا کفر ہے، اس لیے ملت کا لفظ یہاں پر مفرد ہی رکھا ہے، ایک ہی لفظ ملت، یہ نہیں کہا ہے کہ نصرانیوں کو جو ہے کے دین کو یا اس کے یہودیوں کے دین کو یا کفار کو، نہیں، سب کے لیے ایک ملت ہی کہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو کافر ہیں جس بھی مذہب کے ہوں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک ہی ہے یا کوئی اور ہوں، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی گئی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔ کس طرح سے کسی مسلمان کا بیٹا اگر کافر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن کافر ہو جاتا ہے، تو مسلمان کو اس کافر کو مسلمان باپ کی وراثت نہیں ملے گی، وہ وارث نہیں ہو سکتا، اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے کسی یہودی کا بیٹا اگر کافر ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو وہ یہودی کا وارث بنے گا، میراث اس کو ملے گی، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ جس طرح سے اگر کافر جو یہودی جو ہے وہ نصرانی بن جاتا ہے، تب بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، کچھ بھی بن جاتا ہے، تو اپنے والد کی میراث سے بالکل کٹ جائے گا۔ اور اس پر امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے، یعنی سارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں۔ اور امام احمد کا اور امام مالک کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں، ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، یہ چار جو ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سارے جو ہیں وہ سنی حضرات ہیں، یہ مطلب اہل سنت کے، لیکن تھوڑا فرق جو ہے وہ ان میں ہے۔ تو کون سے والے سنی ہو؟ امام شافعی والے کون سے والے سنی ہو؟ امام ابو حنیفہ والے کون سے والے سنی ہو؟ امام احمدیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ چار جو ہیں وہ بڑے امام ہیں ہمارے۔ حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، حق تلاوت کہاں گیا؟ یہ اگلی آیت کے لیے ہے پھر کہ حق تلاوت سے کیا مراد ہوگی، اور تو انشاءاللہ اس کو ہم کل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں تو ہمارا سبق اچھا خاصا لمبا ہو جائے گا، اس کی تفسیر بھی کافی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بحث بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہاں سے ہمیں صرف یہ، ویسے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو بدل دینا، مسلمان ہونے کے، شریعت کے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہم کتنے بھی نرم پڑ جائیں، لیکن اگر کوئی کافر ہے، کوئی جو ہے وہ دین سے پھرا ہوا ہے، تو وہ اور زیادہ اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ جتنے دین پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اور زیادہ استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دوسروں کے خواہشات کی پیروی کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ دین سے بالکل ہی ہٹ جائیں۔ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی جو ہے وہ لڑکی اسکارف لینا شروع کر دیتی ہے تو ہر کوئی اس کو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے، یا تھوڑا سا عبادات کی طرف آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ملیانی بن گئی ہو، مولوی بن گئے ہو، اس طرح سے کر کے اس کو، تو دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے اپنے آپ کو مت ہٹائیے۔ اگر ایسا ہوگا، دوسروں کی خواہشات کی پیروی کر دی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ جو ہے ان کے دین کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اگر آپ اللہ کے دین سے، اللہ کی ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے لائے ہوئے علم سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ سے جو ہے یہ امید مت رکھیے گا کہ آپ کا جو ہے وہ مددگار ہوگا کوئی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر
علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو سن لیجئے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا سمجھنا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں پڑھنا ہر چیز جو ہے قبول فرمائے، ہمیں اور زیادہ دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔